السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آپ جانتے ہیں یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں 6 رجب کو سرکار سیدنا غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کا عرس منعقد کیا جاتا ہے۔ پھر 13 رجب کو اگرچہ تاریخ کی کتابوں میں مستند روایت نہیں ملتی ہے، لیکن مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کا جشن منایا جاتا ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت 13 رجب کو لوگ بتاتے ہیں، نیاز و فاتحہ دلاتے ہیں۔ شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے کسی تاریخ میں نیاز فاتحہ دلائیں، شرعی اعتبار سے جشن منائیں۔ پھر 14 رجب کو سید الشہداء فی الہند سرکار مسعود غازی علیہ رحمۃ الرضوان کا عرس منایا جاتا ہے۔ اور آپ کے متعلق مشہور ہے کہ جیٹھ کے مہینے میں آپ کی شادی ہوتی ہے، شہر رودولی سے بارات سج دھج کر آتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب اس میں غیر شرعی طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے، لیکن شادی کی حقیقت یہ ہے کہ سید رکن الدین اور سید جمال الدین یہ 2 بھائی ہیں۔ یہ اپنے وطن سے آ کر کے ضلع بارہ بنکی قصبہ رودولی میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ سید رکن الدین صاحب کے 2 بیٹے تھے اور سید جمال الدین صاحب کی 1 بیٹی تھی، جن کی عمر 12 سال تھی، نام تھا زہرا۔ چونکہ دولت سے تو اللہ نے کافی نوازا تھا، لیکن بی بی زہرا یہ آنکھوں سے معذور تھی، پیدائشی نابینا تھی۔ کافی علاج کے بعد آنکھ آنے کی کوئی سبب پیدا نہ ہوئی۔ سرکار غازی پاک کی شہادت کے بعد جب آپ کی کرامت کا ظہور ہونے لگا تو جو بھی بہرائچ سے حاضری دے کر آتا وہ بتاتا کہ وہاں پر اللہ کے حکم سے بینائی نابینا کو بینائی عطا ہو جاتی ہے، اور سفید داغ والوں کو، کوڑھوں کو اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے۔ لوگوں سے سنتے سنتے سید جمال الدین صاحب کا بھی دل بھر آیا اور آپ کے اندر ایک امید جاگی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بھی بینائی عطا کرتے۔ زہرا بی بی جو نابینا تھیں لیکن دل سے سرکار غازی پاک سے محبت کرنے لگی۔ سرکار سید جمال الدین صاحب نے ایک منت مانی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر میری بیٹی بینا ہو جاتی ہے، آنکھ عطا کر دیتا ہے مولا تعالیٰ، تو میں غازی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے آپ کے مزار کی تعمیر کراؤں گا، گنبد بناؤں گا۔ کیونکہ شہادت کے بعد جس طرح آج مزار بنا ہوا ہے ایسا نہیں تھا، صرف قبر شریف تھی اور لوگ فیوز و برکات حاصل کرتے تھے۔ بغیر دیکھے بی بی زہرا سرکار غازی پاک سے اس قدر محبت کرنے لگ گئی کہ اٹھتے بیٹھتے دن ہو یا رات ہر لمحہ مثل زلیخا کے یوسف کے یاد میں تڑپتی رہی، مسعود کی رٹ لگاتی رہی۔ ایک دن مقدر کا ستارہ جگمگایا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ سرکار غازی پاک تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ اب چونکہ نابینا تھی، عرض کی مولا اگر میرا عشق سچا ہے تو مجھے بینائی عطا کر دے تاکہ میں سرکار غازی پاک کے چہرے مبارکہ کی زیارت کر سکوں۔ اللہ کے حکم سے آپ کی آنکھوں میں بینائی عطا ہو گئی، اور آپ نے سب سے پہلے جو نظارہ کیا وہ سرکار غازی پاک علیہ الرحمہ کا دیدار کیا۔ اور جب آپ نے دیدار کیا تو سرکار غازی پاک جانے لگے، آپ پیچھے پیچھے دوڑنے لگی، بے قرار ہو کر کے تڑپنے لگی۔ گھر والوں کی آنکھ کھلی، گھر والوں نے دیکھا تو بیٹی کی آنکھ تو عطا ہو چکی تھی، لیکن آپ بہت زیادہ رو رہی تھی، بے قرار تھی۔ اسی طرح ٹھیک دوسرے دن بھی آپ نے خواب دیکھا۔ پہلے دن تو گھر والوں نے تسلی دی، سمجھایا، لیکن جب دوسرے دن خواب دیکھتی ہیں تو سرکار غازی پاک انہیں بہرائچ شریف آنے کے لیے کہتے ہیں۔ آپ اور زیادہ بے قرار ہو جاتی ہیں۔ جس طرح مچھلی پانی سے باہر نکال دیا جائے تو تڑپتی رہتی ہے، اسی طرح حضرت بی بی زہرا تڑپتی تھی، بلکتی تھی، روتی تھی، ہر دم مسعود کی رٹ لگاتی تھی۔ پھر
اپنے والد ماجد سید جمال الدین سے فرمایا کہ آپ نے منت مانی تھی روزہ کی تعمیر کی تو اس کو پورا کریے۔ آپ نے اپنے بھائی سید رکن الدین کے بیٹے جو سید جمال الدین کی بیٹی یعنی زہرا کے ماموں لگتے تھے، ماموں یا ماموں جات بھائی لگتے تھے، بہرحال سید رکن الدین کے بیٹے کے ساتھ اور کچھ ساتھ میں احباب کو بھیجا اور کچھ مال و زر کو دیا۔ حضرت بی بی زہرا آ کر کے سرکار غازی پاک کے روضے کی تعمیر کرواتی ہیں، پھر سید سیف سالار رحمۃ اللہ علیہ کے گنبد کی تعمیر کراتی ہے۔ اس طرح اور بھی مزاروں کی وہ اب تعمیر کرواتی ہے۔ مزار شریف کے پچھم حضرت بی بی زہرا نے ایک مقبرہ بنوایا اور وصیت کی کہ اے لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بھی اسی مقبرے میں دفن کرنا۔ پوری زندگی آپ نے وقف کر دی۔ سرکار غازی پاک علیہ الرحمہ سے سچی محبت کرتی تھی اور سچی محبت کا صلہ اللہ نے آپ کو خوب دیا۔ آپ مزار پر رہ کر جھاڑو کشی کرنے لگ گئی، جھاڑو لگانے لگ گئی، پوری زندگی آپ نے وقف کر دی، نہ شادی کی نہ کہیں اور گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کا صلہ آپ کو دیا۔ واقعی میں جو سچے لوگ ہوتے ہیں جن کی محبت سچی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ان کی محبت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بعد میں آج جو مزار شریف ہے یہ بی بی زہرا کا بنایا ہوا ہے۔ بعد میں بڑے بڑے سلطانوں نے، بادشاہوں نے چاہا کہ اس گنبد کو توڑ کر سرکار غازی پاک کے شان کے مطابق مزار کی تعمیر کی جائے، لیکن سرکار غازی پاک انہیں خواب میں بشارت دے کر کے منع کر دیتے تھے، اے لوگو تم مال و دولت سے مزاروں کی تعمیر تو کروا لو گے، عالی شان عمارتیں بنوا دو گے، لیکن ایک ایک اینٹ میں جو بی بی زہرا کی محبت جو ہے اس میں پنہا ہے وہ محبت کہاں سے لاؤ گے؟ آخرکار سرکار غازی پاک نے منع کر دیا اور آج تک 430 ہجری میں بی بی زہرا کا انتقال ہوا ہے، اس سے قبل آپ نے بنوایا تھا، آج تک وہی گنبد ہے جسے سرکار غازی پاک نے قبول فرمایا ہوا ہے۔ ورنہ دیوانے تو ایسے ہیں کہ چاہتے تو انہیں اس مزار کو سونے اور چاندی سے بنوا سکتے تھے۔ خیر بی بی زہرا مزار پر رہتی، جب 14 رجب 430 ہجری میں آتا ہے تو 14 رجب کو 18 سال ہی کی عمر میں، تاریخ بھی وہی ہے، بی بی زہرا کی عمر بھی وہی ہے، صرف سن کا فرق ہے۔ 430 ہجری میں بی بی زہرا کا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ محبت کا صلہ بھی دیکھو کہ محبوب کے تاریخ وصال کو بھی پایا، عمر کو بھی پایا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بی بی زہرا کے صدقے میں ہم سب جو ہے ہم تمام لوگوں کی دعا کو قبول فرمائے۔ پھر 430 ہجری کے بعد بی بی زہرا کے گھر والے رضولی شریف سے ایک قافلہ لے کر نکلتے، اسے شادی کا نام دیتے، بارات کا نام دیتے، اور چونکہ محبت میں والدین بی بی زہرا کے کھو چکے تھے، گم ہو گئے تھے، اس لیے وہ یہ تصور کرتے تھے کہ ہم بی بی زہرا کی شادی کے لیے بارات غازی پاک کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں، اور بارات لے کر جاتے، پھر وہاں پر نیاز و فاتحہ کرتے ہوئے عرس مناتے تھے۔ آج جو یہ رسم ہے ڈھول تاشا باجا یہ سب رسم نہیں تھا، اب تو ناجائز و حرام کام اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت یہ کام نہیں تھا، بلکہ بارات کا نام اگرچہ دیتے تھے لیکن ناجائز و حرام کام نہیں ہوتا تھا، وہاں پہنچ کر کے نیاز و فاتحہ دیتے تھے اور عرس مناتے تھے۔ 430 ہجری سے اب تک یہ رسم چلی آئی ہے۔ چونکہ بی بی زہرا کا جب انتقال ہوا تھا اس وقت رجب کے مہینے میں جیٹھ، ہندی اعتبار سے جیٹھ کا مہینہ تھا، اس لیے ہر سال ہندی کے اعتبار سے جیٹھ کے مہینے میں سرکار غازی پاک علیہ الرحمہ کے نام پر جو ہے بارات نکالی جاتی ہے۔ بس یہی ہے کہ اس میں خرافات، ڈھول تاشا باجا شامل کر دیا گیا ہے، ورنہ اس کی ابتدا 430 ہجری کے بعد ہوئی ہے، جو سرکار جو ہے سید جمال الدین اور ان کے اہل خانہ و دیگر حضرات نکالتے تھے بی بی زہرا کی شادی کے نام پر۔ تو یہ مختصر سی بات تھی سیدہ بی بی زہرا کے محبت کی داستان اور سرکار غازی پاک علیہ الرحمہ کے بارگاہ میں جو بارات نکالی جاتی ہے، دھوم دھام سے رچائی جاتی ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ اور رسول سے یوں ہی سچی محبت کریں، جب کسی سے محبت کرے تو ان پر
دل و جان قربان کر دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہتر عطا کرتا ہے، بہتر اس کا صلہ دیتا ہے۔ جو ہو آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا، جو ہو آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا، تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔